التماس سے دعا بہر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیجک حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوزہ الساعت وفی کل ساعت من سات لیل ونہار ولی وحافظ وقید وناصر ودلیل وینن حتی تسکنہ ورزکاتا ونمتمتیہ فیہ طویلا جرب محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وجل فرجک اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت ولی ابن ابی طالب علیہ السلام الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واولادہ الطیبین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی دائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھیے بواز بلند جتنا اللہ کے گھرانہ بلند ہے اتنا بلند تر درود پڑھیں اللہ ماشاءاللہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں سارے حلالی موالی ماتمی عزادار سید عظام تشریف فرماؤ مولا آپ کا آباد شاد رکھے زندہ و سلامت رکھے بانیان کے خرچے اخراجات لنگر نیاز میرا مالک اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے میرا مالک اللہ جتنے عزادار بے اولاد ہے میرا مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے میرا مالک جتنے عزادار بے قصور قید ہے میرا مالک قید ریا فرمائے میرا مالک جتنے عزادار بیمار ہے میرا مالک صحت کلی عطا فرمائے میرا مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے سب سے بڑی دعا اور آخری دعا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد درود پڑھی بواز بلند ایک کوشش کریں تھوڑا تکلیف کریں سامنے تشریف فرمائیں تھوڑا سا ماحول بن جائے گا چلو ادھر بیٹھیں تھوڑا سا آگے ہو جائیں مہربانی ہوگی آپ کی آپ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں آگے اس جگہ خالی پڑے نا پھر اچھی نہیں لگتی تھوڑا سا توجہ بابا جی گفتگو کو آغاز شروع کیا جائے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی میں نے یہ سید باقر شاہ میرے کلاس فیل ہیں ان کا حکم تھا کہ آپ نے آنا ہے ہاں حکم کی تعمیل ہوئے وعدہ وفا ہو گیا لہٰذا اے بچے بٹھائیں یار ان کے حکم کی تعمیل ہوئی وعدہ وفا ہو گیا تو لہٰذا جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے کوشش کرنی ہے عبادت سمجھ کے سننا ہے عادت سمجھ کے نہیں ہاں اگر آپ کا مزاج ہوا جتنی دیر آپ میرے ساتھ دیں گے میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا ورنہ جو مجھے ٹائم دیا گیا میں جو اس ٹائم کا میں پابند ہوں اسی ٹائم میں آخری وقت میں نے علی کر دینا ہے 1400 سال ہو گئے بابا جی بات شروع ہو گئی آپ کو توجہ ہوگی تو میں اپنے منزل پہ پہنچ جاؤں گا 1400 سال ہو گئے ہیں پورے سرکار محمد مصطفیٰ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے سرکار محمد مصطفیٰ کو اس دنیا سے گئے ہوئے لیکن سرکار چلے گئے آج بھی سرکار کے جاننے کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی بابا جی سرکار چلے گئے حالانکہ سرکار چلے گئے سرکار دنیا سے پردہ فرما گئی سرکار محمد مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کیا جا رہا ہے سرکار محمد مصطفیٰ کا حکم بھی مانا جا رہا ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت بھی مانی جا رہی ہے عمل کیا جا رہا ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت پر یہ نماز کا کس نے حکم دیا سرکار محمد مصطفیٰ نے دیا نماز پڑھو 5 وقت کی یہ اللہ سے ملاتی ہے سمجھ آ رہے میری بات نماز پڑھو اللہ کی یہ اللہ سے ملاتی ہے روزہ رکھو کس کے لیے اللہ کے لیے حج کرو کس کے لیے اللہ کے لیے زکوٰۃ دو کس کے لیے اللہ کے لیے یہ سارے جتنے بھی نیک اعمال ہے یہ بندہ کیوں کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بابا جی کوئی اور مقصد ہے ہمارا اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر جنت بھی مل جائے گی اگر اللہ راضی نہ ہوا تو پھر جنت کہاں سے ملے گی سرکار محمد مصطفیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو اللہ راضی ہوگا حج کرو اللہ راضی ہوگا روزہ رکھو اللہ راضی ہوگا 1400 سال گزر گئے ہیں بابا جی 1400 سال گزر گئے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ چلے گئے لیکن آج بھی 1400 سال کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ کے حکم پہ عمل کیا جا رہا ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کیا جا رہا ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت ادا کی جا رہی ہے 73 فرقے کے مسلمان ہیں 73 فرقے سے میرے ایک سوال ہے 1400 سال ہو گیا تمہیں نماز پڑھتے ہوئے اور جس اللہ کی تم نماز پڑھ رہے ہو 1400 سال سے کیا کبھی ایک مرتبہ بھی اس اللہ کو دیکھا ہے کیا کہنے ہاتھوں کو سلام جو علی کے عشق میں بلند ہو گئے آپ کی معرفت کو سارے مل کے بولو حیدری
اس اللہ کو دیکھا ہے؟ بس سوچنے کی بات ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو ماس کیا ہے؟ اللہ کو ٹچ کیا ہے؟ اللہ کی خوشبو سونگھی ہے؟ تو پھر ہم نے جس اللہ کو دیکھا نہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جس اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں پھر ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ 73 فرقوں سے میرا یہی سوال ہے. ہم نے اسے دیکھا نہیں، نہ اسے ماس کیا، نہ ٹچ کیا، نہ خوشبو سونگھی، پھر ہم اس اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ 73 فرقوں کے پاس ایک دلیل، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے حسنین کا نانا محمد، طه یاسین مزمر مدثر حسن والنور والخلق واللیل کی ظلف والا نبی، والشمس کے چہرے والا نبی، والقمر کی پیشانی والا نبی. وہ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا وہ اللہ ہے. ہم نے مانا وہ سچے ہی اتنے تھے سرکار محمد مصطفیٰ کہ اسے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ کہاں ہے. بس سرکار نے کہا کہ وہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا. پھر مسلمان تھوڑا سا اپنے گربان میں جھانک کر دے، پیمانہ کیوں مدر رہا ہے؟ جس محمد کے کہنے پر بن دے کے ایک اللہ کو مانا، اسی محمد کے کہنے پر غدیر میں علی کو دیکھ کر بھی نہ مانا. کیا کہنے مہربانی. جو ہاتھ بلائیں گے ہاتھوں کو سلام. حیدری یا علی مہربانی آپ کو سلام جی، مہربانی آپ کی عظمت کو سلام، مہربانی. جس اللہ کو بن دیکھے، نماز ہم نے دیکھی نہیں دیکھی لیکن پڑھ رہے ہیں. سرکار محمد مصطفیٰ کا حکم ہے. آج بھی سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت ادا کی جا رہی ہے. سرما لگانا کس کی سنت ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ کی. سر میں کنگن ہے کس کی سنت ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ کی. مسواک استعمال کرنا کس کی سنت ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ کی. بولو گے تو بولو گے بابا جی چلنے میں. یہ کس کی سنت ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اس کے بعد جو کام سرکار محمد مصطفیٰ کرے وہ ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم کریں. وہ ہم پر واجب ہے کہ وہ ہم کریں. سر میں کنگن ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. مسواک استعمال کرنا سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. سرما لگانا سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اب آ کاندھے پر رکھا یہ سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. سرکار محمد مصطفیٰ چلے گئے لیکن 1400 سال پہلے سرکار نے کہا مسواک استعمال کرو کیونکہ میں نے کیا. 1400 سال گزر گئے، مولوی کو مسواک یاد ہے، غدیر والا ہاتھ بھول گیا ہے. کیا کہنے مہربانی آپ کی عظمت کو سلام. حیدری یا علی مہربانی آپ کی معرفت کو سلام ہے آپ کو. مسواک یاد ہے تجھے، سرما لگانا یاد ہے، لیکن جو سرکار محمد مصطفیٰ نے غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ دکھایا وہ تو بھول گیا. 1400 سال کا مسواک یاد ہے. مولوی مسواک سرکار کی سنت ہے. سرکار محمد مصطفیٰ کون ہے؟ وما جند کی زبان رکھتے سرکار محمد مصطفیٰ. سرکار محمد مصطفیٰ جو کام کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. وَلَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. میرا حبیب یہ جو تو نے پتھر مارے نا، پتھر کنکر، یہ تو نے نہیں مارے، یہ میں اللہ نے مارے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام سرکار محمد مصطفیٰ کرے وہ اللہ سرکار محمد مصطفیٰ نہیں کرتا، حقیقت میں وہ اللہ کرتا ہے. کیوں اللہ جو خود کہہ رہے میرا حبیب یہ جو تو نے کنکر پتھر مارے، تو نے نہیں مارے، یہ میں اللہ نے مارے ہیں. پھر ماننا پڑے گا کہ جو کام سرکار محمد مصطفیٰ کرے حقیقت میں وہ اللہ کرتا ہے. پھر مان غدیر کے میدان میں جو محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، محمد نے نہیں کیا، حقیقت میں اللہ کر رہا تھا. کیا کہنے مہربانی. ہاں حیدری یا علی مہربانی جو کام مہربانی آپ کی عظمت کو سلام جی، مہربانی قبر کے کانوں تک آپ کو سلام کرتا رہوں گا. جو کام سرکار محمد مصطفیٰ کرے اللہ کہتا ہے میں نے کیا. ماننا پڑے گا نا بھائی، پھر ماننا پڑے گا کہ غدیر کے میدان میں سرکار محمد مصطفیٰ نے جو علی کی ولایت کا اعلان کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے کیا. جو کام سرکار کرے وہ اللہ کہتا ہے میں نے کیا. اب بندے کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ علی کی ولایت کا پتہ نہیں کہاں سے سسٹم آ گیا، نیا شروع ہو گیا ہے. یہ علی کی ولایت جو ہے نا بابو جی، پریشان نہ ہوا کرے کہ وہ بندہ علی کی ولایت نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا. اس بندے کا قصور نہیں ہے، اس بندے کا قصور نہیں کہ وہ علی کا نام نہیں لیتا. نہیں، علی ہے اللہ کا فضل، وہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے. حرامی کی زبان پہ علی آئے جو اس کی غیرت کا گوارا ہی نہیں ہے. کیا کہنے. ہاں مہربانی آپ کی عظمت کو جی، مہربانی دونوں ہاتھوں سے سلام. اس کی غیرت کا گوارا ہی نہیں. علی اللہ کا فضل جو ہے، اللہ کا فضل ہے. علی اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے. ہر کسی کے مقدر میں علی نہیں ہوتا، ہر کسی کے مقدر مہربانی ہر کسی کے مقدر میں علی نہیں ہوتا.
آج جو بندے کہتے ہیں بس تو نماز پڑھے جا، روزہ رکھے جا، حج کیے جا، نیک عمل کیے جا، نماز سے جنت مل جائے گی، علی نماز میں آئے نہ کوئی نہیں فرق پڑتا، علی روزے میں آئے نہ کوئی فرق نہیں پڑتا، علی عبادت میں آئے نہ کوئی نہیں فرق پڑتا، بس تو نماز پڑھے جا، روزہ رکھے جا، جنت مل جائے گی، عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ اور بے وقوف نہ بن، نماز بھی اسی بندے کی قبول ہے جس بندے کو علی قبول ہے، اور جس بندے کو علی قبول نہیں نماز کہتے مجھے وہ بندہ ہی قبول نہیں۔ مہربانی، ہاں مہربانی، حیدری، ہاں نماز کو وہ بندہ ہی قبول نہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے جس میں علی نہیں ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے جس میں علی نہیں؟ بندے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ابتدا تو کہاں سے کرتا ہے؟ بسم اللہ سے کرتا ہے، بسم اللہ بھی علی ہے۔ جنہیں بندے کو پتا ہے وہ میرے گواہ بنیں گے۔ بسم اللہ کون ہے؟ بسم اللہ خدا علی، جس زمین پہ مصلی بچھاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کا مالک خود علی۔ ابو تراب مٹی کا مالک ہے علی ابن ابی طالب، اور جس کعبہ کی طرف تم منہ کہہ کے نماز پڑھتا ہے وہ خود علی ہے۔ مہربانی، مہربانی آپ کی مہربانی جی، مہربانی مولا آپ کا بادشاہ رکھے، زندہ سلامت رکھے۔ مصلی جس زمین پہ بچھاتا ہے اس کا مالک علی ہے۔ گواہ رہنے میرا، کعبے کی طرف منہ کہہ کے نماز پڑھتا ہے اس کا مالک علی ہے۔ نماز کے ابتدا کرتا ہے بسم اللہ سے اس کا مالک بھی علی ہے، وہ خود علی ہو گیا۔ سرکار نحن صلاۃ المومن، مومنین کی نماز میں علی ہوں۔ علی نے نماز کہا ہے، رکوع نہیں کہا۔ علی نے کہا کہ میں نماز ہوں، رکوع نہیں ہوں۔ علی نے کہا نحن صلاۃ المومن، مومنین کی نماز میں خود علی ہوں۔ علی نے نماز کہا ہے، رکوع نہیں کہا، کیونکہ میں تمہیں بتاؤں یہ جو ہم نماز کہتے ہیں سرکار کہتے ہیں میں ہوں، تو پھر نماز میں رکوع ہوتا ہے وہ بھی پھر علی ہوا۔ مہربانی، مہربانی جو پہنچ گئے بابا جی، رکوع بھی نماز کا حصہ ہے، وہ بھی علی ہوئے، قیام بھی علی ہوئے، سجود بھی علی ہوئے، تسبیح بھی، کیوں سرکار مکمل کے مکمل نماز میں علی ابن ابی طالب ہوں، مکمل کے مکمل نماز۔ پتہ نہیں بابا جی کتنی بڑی ولایت علی، پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، بندے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ علی کی ولایت پتہ کہاں سے آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا یہ علی کا مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گیا۔ کوئی اس کا کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے کہ کسی نبی نے بھی اپنی نماز میں علی بن ولی اللہ پڑھا ہے؟ جو ان کا اعتراض ہے کہ کسی نبی نے بھی پڑھا ہے اپنی نماز میں، کیا کسی امام نے بھی پڑھا ہے اپنی نماز میں؟ ہم جو پڑھیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو پھر میں محمد مصطفیٰ کی نماز میں، سرکار قائم کی نماز میں علی بن ولی اللہ ثابت کروں؟ ہاں مہربانی، اگر آپ کی توجہ ہو، یہ لائیو لگی ہے بابا جی، زمانہ دیکھتا ہے پتہ کہاں گا تھا، جناب کو دیکھا بھی جا رہا ہے، جناب کو سنا بھی جا رہا ہے۔ علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار میں کتاب غیبت تو اسی سے لکھتے ہیں وہ کہ جب سرکار امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں آئے، سرکار دنیا میں، روایت کون کرتی ہے؟ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے، سرکار بیوی فرماتے جب قائم بیٹے دنیا میں آئے، کبریائی کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اپنی شہادت والی انگل آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی امیر المومنین۔ اور سرکار محمد، سرکار قائم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، تین شہادت ادا کی، اللہ کی توحید، محمد کی رسالت، اپنے بابا کی ولایت۔ یہ ہم جتنے بھی شیعہ یہ کیا ہیں؟ سرکار کی ریت ہے، ریت وہ ہمارے امام ہے، ہم اس کی ریت ہے۔ جب سرکار دنیا میں آئے تو اللہ کی توحید کی گواہی دی، سرکار محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی، علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دی۔ اور جب علی کی ولایت علی کے اپنے بیٹے کو معاف نہیں، آدم کی نالائق اولاد کو کہاں سے معاف ہو سکتی ہے؟ ہاں مہربانی، سارے مل کے بولو حیدری۔ جب علی کی ولایت، جب علی کی ولایت یہ سرکار قائم ہو گئے، اب سرکار محمد مصطفیٰ کی نماز میں علی دکھاؤں، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 110 ہے، آیت نمبر بھی 110، علی کے نام کی عدد بھی 110۔ مہربانی، مہربانی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 سب نے پڑھی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ میرے حبیب اپنی صلات میں، اپنی نماز میں ابھی اونچی آواز میں نہ پڑھو اور نہ ہی چھپاؤ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ بابا جی سورہ بنی اسرائیل کہتی ہے، تفسیر کمی، تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 235۔ ٹھیک ہے جی بابا جی، اس میں لکھا ہے، روایت کون کہتا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کے راوی ہے۔
حمزہ سمالی دو، یہ دونوں سرکار محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ سرکار یہ اللہ جو آپ کے نانا سے کہہ رہا ہے، میں ابھی اپنی نماز میں ابھی اونچی آواز میں نہ پڑھوں، نہ ہی چھپاؤ، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ کہا سرکار یہ آپ کا نانا اپنی نماز میں کیا پڑھتا تھا؟ کیا کہنے ہے مہربانی، آپ اللہ جو آپ کے نانا سے کہہ رہا ہے کہ میرا ابھی اونچی آواز میں نہ پڑھ، نہ ہی چھپاؤ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو، یہ کیا پڑھتا تھا اپنی نماز میں؟ سرکار وَلَا تَجْهَرْ بِوِلَایَتِهِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ۔ اللہ میرے نانا سے کہہ رہا ہے کہ ابھی علی کی ولایت اپنی نماز میں اونچی آواز میں نہ پڑھ، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی اسے چھپاؤ بلکہ انتظار کر کہ میں خود تمہیں حکم دوں علی کی ولایت کا۔ یہی تو وجہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ انتظار کرتے رہے کہ اللہ مجھے کب حکم دے کہ میں اونچی آواز میں سرکار محمد علی ابی طالب کی ولایت کو بتاؤں۔ سرکار انتظار کرتے کرتے یہی وجہ ہے کہ غدیر کا جب چوک آیا اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا حبیب آج علی کی ولایت پہنچا، اگر تو نے آج علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ مہربانی، واہ واہ واہ، مہربانی کی عظمت کو سلام۔ حیدری میرا بھی اگر آج یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرا بھی جو تم پر نازل کیا گیا اپنی طرف سے اسے پہنچا دے۔ اگر تو نے یہ کام آج نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یہ جو رسالت والی محنت ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی، یہ 23 سال کی محنت تھی، 23 سال کی سرکار نے تبلیغ کی تھی۔ اللہ نے کہا اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان آج نہ کیا رسالت بیکار ہے، رسالت بیکار ہے اگر آج علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا۔ رسالت کس کی رسالت ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ کی۔ آمدم بندے سے اللہ نہیں کہہ رہا، اس نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر نماز زیادہ پڑھتا تھا حبیب تو اللہ سے کہتا تھا میرا حبیب زیادہ نماز نہ پڑھا کر، تیرے پاؤں پہ آتی ہے ورم میں، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اگر آج علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور جس علی کی ولایت کے بغیر محمد مصطفیٰ کی رسالت بیکار ہوتی ہے، آدم کی نالائق اولاد کی عبادت کیسے کامیاب ہو جاتی ہے؟ سارے مل کے بولو حیدری یا علی علیہ السلام۔ جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر محمد کی رسالت نہ کام ہوتی ہے، بسم اللہ، جس علی کی ولایت کے بغیر محمد کی رسالت بیکار ہے، پھر ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں بابا جی کہ جو کہیں کہ علی نماز میں نہیں آ سکتا؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا حبیب اگر تو نے اعلان نہ کیا نماز بیکار ہے، روزہ بیکار ہے، حج بیکار ہے۔ فرمایا نہیں، اگر آج تو نے اپنے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا رسالت بیکار ہے، دین نامکمل ہے۔ دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سارے کہ یہ دین کا حصہ ہے، دین نہیں ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے، دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ جب سرکار محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا فرمایا من کم تو مولا فاضا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلاما دینا۔ میرا حبیب آج کے دن تمہارا دین جو ہے نا علی کی ولایت کی وجہ سے کامیاب ہے، اور میں نے نعمت تم پر تمام کر دی، میں اللہ بھی تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ اللہ سرکار محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ آج میں راضی ہو گیا کیونکہ تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب ماننا پڑے گا کہ جس کی نماز میں علی ہوگا اللہ بھی اسی سے راضی ہوگا۔ یہ سارا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و خمس، یہ سارا کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے، دین نہیں ہے۔ دین مکمل ہے ہوا ہے علی کی ولایت کی وجہ سے۔ پورا دین بیکار ہوتا اگر سرکار محمد مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے، تو پھر اس کے سامنے یہ نماز کیا ہے؟ نماز کا دین ہے، دین ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا اگر آج علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا، رسالت کو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جی بندے کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا، علی ولی اللہ کی وجہ سے ہمارے جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں۔
علی ولی اللہ کی وجہ سے ہمارے جھگڑے پیدا ہو گئے بابا جی، علی ولیوں کی وجہ سے بابا جی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب جو باپ بیٹے سے ناراض ہو گیا، بہن بہن سے ناراض ہو گئی، ماں بیٹی سے ناراض ہو گئی. پتہ نہیں یہ علی ولیوں کا مسئلہ کہاں سے شروع ہو گیا. عزت حیدر کی قسم، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ممبر کی قسم، ممبر کی پاکیزگی کی قسم. میرے سامنے اتنے خوبصورت لوگ تشریف فرما ہو، میں بابا جی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. روز محشر والے دن تم نے گواہ بننا ہے علی کے سامنے کہ مولا کے اس نے حق ادا کیا تھا. جو لائیو کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، اگر میرا اپنا باپ علی ولی اللہ چھوڑ دے تو میرے باپ پر بھی لعنت ہے. کیا کہنے مہربانی. ہاں اگر میرا اپنا باپ علی چھوڑ دے تو باپ پر لعنت ہے، تو ملا کیا چیز ہے. ہاں کیا کہنے مہربانی. درود پڑھیے بواز بلند. عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی. وہ جو پردہ زادیوں میں آئے ہوتے نا حسین کی ماں، عزادار وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتے، وہ یہ سننے آتے کہ کون ہے جو میرے حسین کی غربت بیان کر رہا ہے، کون ہے جو اکبر کا کلیجہ بیان کر رہا ہے، کون ہے جو میرے غازی کے بازو بیان کر رہا ہے. عزادار کوفے کا منبر تھا جس پر بیٹھ کر تیرے اور میرے مرشد علی رو رہے ہیں. علی روتے ہیں، کبھی علی اپنا ہاتھ دیکھ کر روتے ہیں، کبھی علی اپنی تلوار دیکھ کر روتے ہیں. نوکر پوچھے سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں روؤں نہ تو کیا کروں، یہی اللہ والا ہاتھ بھی موجود تھا، یہی اللہ والی تلوار بھی موجود تھی. مسلمان میرے سامنے محمد کی بیٹی کو مارتے رہے، میں علی دیکھتا رہا. مسلمان میرے سامنے محمد کی بیٹی کو مارتے رہے، میں علی کچھ نہ کر سکا. عزادارو جب علی کی محمد کی بیٹی دنیا سے گئی نا تو بی بی نے وصیت کی تھی، یا علی ایک تو میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، دوسرا میرا جنازہ رات کو اٹھانا. یا علی میری قبر کا نشان ایک نہ بنانا. یا علی جو میرے قبر کا اصلی نشان ہو اسے مٹا دینا. مجھے بابا کی امت سے بہت ڈر لگتا ہے. جب ماں دربار میں گئی 3 گھنٹے کھڑی رہی، جب بیٹی دربار میں گئی پورے 3 دن. جب بیٹی دمشق کے بازار میں پہنچی منظر کیا تھا، 18 لاکھ کی تعداد میں عورتوں اور بچیوں نے رنگ برنگے لباس پہن کر جھولیوں میں پتھر اٹھا کر انتظار کر رہے تھے کہ کب باغیوں کا قافلہ ہے ہم انہیں پتھر مارے. علی کی بیٹی کہتے کہ جیسے ہم بازار میں داخل ہوئے منظر کیا تھا، 18 لاکھ کی تعداد میں عورتوں اور بچوں نے ہمیں پتھر مارنے شروع کیے. حالت کیا ہو گئی، ہم علی کی بیٹیاں ساتھ ہو کر بھی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے.